نیشنل بینک کی جو پروموشن پالیسی 2016-17 کا جو تنازع ہے اور وہ جو کہ مختلف کورٹس کے اندر جو ہے اس وقت زیر سماعت ہیں، اس حوالے سے بھی مجھے دوستوں نے بہت سے کوشچنس کیے ہیں، بہت سے کمنٹس کیے ہیں اور ریمارکس بھی اپنے کمنٹس میں پوچھا ہے ٹیلیفونیکلی یا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے. تو میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ پروموشن 2016-17 کی اس وقت موجودہ سٹیٹس کیا ہے. دیکھیں، جو پشاور ہائی کورٹ نے 2016-17 کی جو پروموشن پالیسی تھی، اس حوالے سے بینک کو وہ پابند کیا تھا کہ وہ ان کی وہ جو ہے ملازمین جو ہے اس کرائٹیریا میں آتے ہیں اور ان کو وہ پروموٹ کرے، اور یوں مختلف لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے لیٹر بھی دیے گئے ہیں پروموشنز کے حوالے سے. اس کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے، پھر وہ بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے بھی اس پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا. اب اس تناظر میں مختلف لوگوں نے مختلف عدالتوں میں کیس کیا ہوا ہے. اس طریقے سے ملتان میں بھی ایک کیس اس وقت زیر سماعت ہے، جس میں مغیث رضا ورسز NBP کے حوالے سے. تو اس میں کافی اس کیس کے اندر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہے. تو اس کیس کی ایک ڈیٹیل تو کبھی میں آپ کو بعد میں پوری ایک ویڈیو کے ذریعے بیان کروں گا کہ اس کیس کے کیا حالات رہے. تاہم مختصر یہی ہے کہ اس میں پہلے تو بینک کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور بعد میں مختلف برائل میں اور عدالتوں میں اور پیشیوں کے دوران وہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی، کیس کو برقرار رکھا. تاہم دوبارہ یہ معاملہ ڈبل بینچ کے پاس گیا اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ بحال کی گئی. تو اس سے ایک تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ مغیث رضا والے کیس کے اندر جو امپلائیز کو امید ہے کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا، اور ہمیں عدالتوں سے بھی توقع ہے کہ وہ انصاف دیں گے. اور دوسرا، اس کے بعد اس ہی پٹیشن سے ریلیٹڈ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ریٹائر ہو چکے تھے اور وہ اس کیس کا حصہ تھے، جو بعد میں بینک کی درخواست پر جو ہے ان کیسوں کو جو لوگ ریٹائر ہو چکے تھے ان کو الگ کر دیا گیا. اب دیکھیں، ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اب دو ایشو ہیں جو میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، وہ غور سے سنیں تمام دوست جو ہے جو اس وقت نیشنل بینک میں امپلائی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ 2016-17 کے مطابق ان کو بھی داد رسی ملے. تو جو سب سے بڑی اس میں امپلائیز کی جو کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ایک تو وقت پر کوئی جو ہے وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا اور بہت سی دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لیگلی مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلاً جو لوگ یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ 16 اور 17 کے مطابق جو ہے انہیں کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، ایک تو وہ اپنی پیٹیشنز کو ڈیورنگ سروس ہی اگر وہ ڈال دیں تو وہ بہترین ہے، ان کا ایک کیس اچھا بن سکتا ہے اور وہ کیس لڑا جا سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کیس دائر کرتے ہیں، ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پرفارما پروموشنز کی شک آ جاتی ہے، اور بینک کا جو سٹاف سروس رول ہے اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے اس لا کے اندر، بینک کے لا کے اندر، کہ وہ آپ کو پرفارما پروموشن دے. کیونکہ ان کیسوں کے اندر جو ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھا، ملتان ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، اور جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا یا ریٹائر ہو چکے تھے، تو اس میں بینک نے یہی اپنا گراؤنڈ لیا کہ اس کے بینک کے جو سٹاف سروس رول میں ہے اس میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو پروموشن دی جائے. تو اس میں بینک کے وکیل نے کچھ ججمنٹیں بھی، سائٹیشن بھی پیش کی جو خاصی مضبوط اور اسٹرانگ نظر آتی ہیں، اور جبکہ بینک کے جو دیگر جو امپلائیز کے وکیل ہیں وہ ابھی تک کوئی ایسی پٹیشن سائٹیشن جو ہے وہ ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں پرفارما پروموشنز کے حوالے سے جو نیشنل بینک کی پرٹیکولرلی کیس ہو. ہاں، دیگر ڈپارٹمنٹ، دیگر اداروں کے حوالے سے تو پرفارما پروموشنز کے حوالے سے کافی سائٹیشن عدالت کے فیصلے، مختلف عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں جو اپنے دلائل کے حق میں دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں، دیکھیں ریٹائرمنٹ کی بھی دو کیٹیگری ہیں. ایک تو انٹائرلی جب آپ ریٹائر ہو گئے اور آپ کھڑے ہو گئے عدالت میں، مجھے جی پروموشن کا حصہ بنایا جائے 2016-17 کی یا کسی بھی پروموشن کا حصہ سے آپ یہ سمجھ لیں، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ ڈیورنگ سروس ہی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ایک دوسرا یہ کہ کم از کم جو ہے آپ ٹائملی جو ہے نا اپنی اپریزلس کے حوالے سے، اپنی پروموشنز کے حوالے سے آپ بینک کو اپیل ضرور کریں اور کورٹ میں ایک جو ہے نا ورٹ بھی دائر کر دیں. ہاں، اس دوران اگر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں جس میں آپ کو ایک ایج مل سکتی ہے کہ جی میں تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی میں نے تو بینک کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور اب میں جو ریٹائر ہو گیا ہوں تو مجھ میں وہ پرفارما پروموشنز کے حوالے جو سٹاف سروس رول کہتا ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا.
پیورلی جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا حصہ بنیں گے تو وہ اسٹاف سروس رول جو ہے اس کا وہ شک جو موجود ہے اور وہ آپ پر لاگو ہوگی. اور اس کے علاوہ جو نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ایک سائٹیشن ہے کیس ہے اور اس میں پرفارمر پروموشنز کو رد کر دیا گیا تھا وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی. تو میرا اس حوالے سے تمام جو دوست اب آپ سننے والے ہیں ان کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ایک تو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جو کیس کریں گے اس سے اجتناب کریں, ڈیورنگ سروس کریں, ہر پروموشنز کی ایک باقاعدہ اپیل بنا کر اسے دائر کریں, بینک کو بھجوائیں, دوسری اپیل بھجوائیں, تیسری اپیل بھجوائیں اور اس کے بعد بینک کا دروازہ کھٹکھٹا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیس بڑا مضبوط ہوگا اور آپ جو ہے اپنا کیس جو ہے نا وہ ایک اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہیں, پروموشن لے سکتے ہیں. اور جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اور ساری سروس میں سوچ کر اپنا وقت گزاریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی خاص اس کا جو ہے وہ ریلیف نہیں ملے گا. ہاں گو کہ اس وقت عدالتیں جو ہے ہائی کورٹ ہے یا آئینی عدالتیں ہیں اس میں ایک انصاف کا پروسیس بڑا ہی سلو ہے, لیکن پھر بھی یہ امید آپ کو ہارنی نہیں چاہیے اور آپ ضرور جو ہے اپنے حق کے لیے لڑیں اور اپنے کیسز جو ہے نا مختلف عدالتوں کے ذریعے آپ رجوع کر سکتے ہیں.